نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے درس میں منافقین کے بارے میں بات ہوئی اور منافقین کی مثالیں بیان ہوئی اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کیا ہے وہ بیان ہوا، اور ان کا جو دھوکہ زنی ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرون، کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اور اس سے پھر آگے مثال بیان کی ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پھر آگے ایک اور مثال دیا وکصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق۔ اب اگلی آیتوں کا ہم تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کریں گے، مگر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تین عقیدے بیان کیے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، اور باقی جتنے عقیدے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں یا اس کے اندر اسی طرح ہیں۔ تو ان تین عقیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس رکوع میں پورا تذکرہ کیا ہے۔ آج میں تین آیتوں کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، زمین کو بچھایا، بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان کی طرف پانی، اور اتارا پانی کو آسمان کی طرف سے، فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس پانی کے ذریعے نکالا پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب، اگر ہو تم کو شک، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا چیلنج دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اگر شک کریں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگلی قرآن پاک کی اور اس پاروں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک سورت یا کوئی ایک آیت بنا کر دکھا دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بس تم لاؤ کوئی سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے امدادیوں کو، اپنے مدد کرنے والوں کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں آپ لوگوں کے مددگار ان کو بھی بلاؤ، اور فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی سورت
قرآن جیسی ایک سورت، چھوٹی سی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد بتائے ہیں، اور وہ بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے طریقوں پر زندگی گزاریں۔ اور قیامت یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ دنیا کی جتنی زندگی ہے، وہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بھی نیک عمل کریں گے یا جو بھی برا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا بدلہ ضرور دیں گے، کیونکہ مسلمان آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، قیامت حق ہے، اور ان سب چیزوں پر ایمان لانے کے بعد ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں، اور غیروں کے طریقوں سے ہم بچیں، غیروں کے طریقوں سے، غیروں کے عمل سے، اس طرح مختلف قسم کے فتنے، فساد اور جتنے بھی فتنے ہیں، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائیں، اور جتنے مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد۔